اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، خواتین اسلام، آج خطبہ جمعہ میں مجھے آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یقیناً یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے۔ اس دنیا کے اندر ہمیں اللہ کی عبادت کے لیے، عمل صالح کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے اور آخرت میں اپنے آپ کو نار جہنم سے بچانے کے لیے فکر کرنا، اسباب اختیار کرنا، کوشش کرنا، اس کے لیے نیک اعمال کرنا، یہی دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 پر 5 میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے متنفس جاندار کی بات کہی ہے، ورنہ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے کہا کل من علیہا فان، اور سورہ قصص میں کہا کل شیء ہالک الا وجہہ، چاہے وہ جاندار ہو یا بے جان ہو، کوئی بھی ہو، اس دنیا میں کسی کے لیے دوام نہیں، ہمیشگی نہیں، ہر چیز فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، سوائے اللہ کی ذات کے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ باقی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی حقیقت کو اس آیت کے اندر بیان کیا کہ موت برحق ہے، اور اس بات کو بھی ذکر کیا کہ اہل ایمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد معاملہ ختم نہیں ہو جائے گا، جیسا کہ کافروں کا عقیدہ تھا ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، یہ دنیا کی زندگی جیسے چاہیں ہم منمانی زندگی گزاریں، عیش و مستی کریں، مر جائیں گے معاملہ ختم ہو جائے گا، بلکہ مرنے کے بعد تو ہماری اصل زندگی کا آغاز ہوتا ہے، آخرت کا سفر شروع ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہیں قیامت کے دن جو اس دنیا کی زندگی میں تم نے عمل کیے ہوں گے، تمہارے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ جزا اور سزا کے معاملے میں اللہ رب العالمین بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جب بدلہ دیا جائے گا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، آخرت میں جو شخص جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، تو سمجھیے کہ وہ کامیاب ہو گیا، اور یہی آخرت کی سب سے بڑی کامیابی ہے، اور اسی کامیابی کو حاصل کرنا یہ ہر مسلمان مرد اور عورت کی ذمہ داری ہے۔ دنیا میں ہم کامیابی حاصل کرنے کے لیے
کوئی اپنی زندگی کے اندر بڑے بڑے ارمان اور بڑی بڑی خواہشیں رکھتے ہیں، اور ان خواہشات کو پورا کرنے کے بعد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنی زندگی میں فلاں کامیابی حاصل کیا، مجھے فلاں کامیابی حاصل ہوئی۔ حالانکہ یہ دنیا کے اندر جو ہمیں خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، کامیابی ملتی ہے، یہ سب عارضی ہے اور فانی ہے۔ سب سے بڑی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، اور وہ یہ کہ ہم اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے جنت کے حقدار ہو جائیں اور جہنم سے بچ جائیں۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یاد رکھ لو، یہ دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان، یہ دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان۔ اس دنیا نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کیا۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے ارمان، بڑے بڑے منصوبے، بڑی بڑی پلاننگ ہم اپنی زندگی میں کرتے ہیں، لیکن اچانک کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے اور انسان کی ساری آرزوئیں، سارے منصوبے، سارے پلان دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ انسان کے خواب پورے نہیں ہوتے، اس کی ارمانیں، اس کی آرزوئیں پوری نہیں ہوتی، دنیا اسے دھوکہ دے دیتی ہے، اس لیے کہ یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان، یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، ہمیں اس حقیقت کو سمجھ کر دنیا کی زندگی کو گزارنا چاہیے، اور ہمیشہ ہمیں سب سے بڑی کامیابی، آخرت کی کامیابی، جہنم سے نجات، جنت کے اندر داخلہ، یہ ہماری فکر اور کوشش ہونی چاہیے کہ ہم کس طریقے سے آخرت کی کامیابی حاصل کریں، نار جہنم سے ہم بچ جائیں اور جنت الفردوس کے حقدار ہو جائیں۔ یہی سب سے بڑی کامیابی۔ میرے بزرگوں اور دوستو، آج کے خطبہ جمعہ میں میں انہی اعمال اور انہی اسباب کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، مختلف حوالے سے۔ کچھ اعمال کا تعلق عقیدے سے ہے، کچھ کا عبادات سے ہے، کچھ کا معاملات سے ہے، کچھ کا اخلاقیات سے ہے، اور سب سے بڑی ضروری چیز وہ ہے اللہ کی رحمت۔ جہنم سے بچنے کے لیے اور جنت میں جانے کے لیے اللہ کی رحمت ضروری ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ہماری زندگی میں سب سے ضروری چیز جس پر ہمیں پوری زندگی قائم رہنا ہے، وہ ہے صحیح عقیدہ، ایمان، توحید کی نعمت، توحید کی دولت جو ہمیں اللہ کی طرف سے نصیب ہوئی ہے۔ یہ ہماری زندگی کی اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی دولت۔ ہم اس توحید پر مرتے دم تک، زندگی کی آخری سانس تک قائم رہیں، اپنے بچوں کو توحید کا درس دیں، لوگوں کو توحید کا پیغام سنائیں، لوگوں کو شرک سے بچائیں، خود اپنے آپ کو شرک سے بچائیں۔ یہ آخرت کی کامیابی کے لیے سب سے بنیادی شرط، اس کے بغیر ہم آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ کی رحم و کرم، اللہ رب العالمین کا رحم و کرم، اس کی مہربانی کسی کافر اور مشرک پر آخرت میں نہیں ہوگی۔ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کے لیے مہربان ہے، اس کی رحمت ہر ایک پر ہے، لیکن آخرت میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا۔ آخرت میں اللہ کی رحمت اہل ایمان کے ساتھ خاص، جن کی موت ایمان پر ہو، جن کی موت توحید پر ہو، اور کافر اور مشرک کا ٹھکانہ آخرت میں جہنم۔ ان کے لیے کوئی معاون اور مددگار نہیں ہوگا، ان کے حق میں کوئی سفارشی نہیں ہوگا۔ قرآن مجید میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 70 پر 2 میں اللہ رب العالمین نے اسی حقیقت کو بڑے واضح انداز میں بیان کیا۔ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو اس دنیا کی زندگی میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دیا ہے، مشرک پر۔
مشرک پر جنت حرام ہے۔ صرف اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس کے لیے جنت حرام ہے، پھر اللہ صاف طور پر آگے فرماتا ہے وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ جہنم، جس کی موت شرک پر ہوگی۔ اور تیسرے نمبر پر آگے اللہ فرماتا ہے وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ایسے کافروں اور مشرکوں کا کوئی مددگار نہیں ہو، کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ دنیا میں آج کافر اور مشرک اپنے معبودان باطلہ، اپنے پیروں اور بزرگوں سے جو عقیدت رکھتے ہیں اور امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ یہ ہماری بگڑی بنائیں گے، آخرت میں ہمیں اللہ کے پاس بخشوا دیں گے، اللہ تعالیٰ نے اس کی جڑوں کو کاٹ دیا اور صاف طور پر فرما دیا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ دنیا میں کافر اور مشرک یہ سب سے بڑے ظالم ہیں جو اللہ کا حق اللہ سے ہٹا کر کے غیر اللہ کو دیتے ہیں، اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں۔ ایسے ظالموں کا آخرت میں کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ ومن لقیہ یشرک بہ دخل النار، جس کی موت اللہ اس حال میں ہو کہ وہ دنیا میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا تھا، شرک کے ساتھ اگر وہ اللہ سے ملاقات کرے گا تو ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جس کی موت اس حال میں ہو کہ وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا، توحید پر اس کی موت ہو، ایمان پر اس کی موت ہو، تو ایسے شخص کا ٹھکانہ جنت ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، تو ہمیں اپنی زندگی میں جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے سب سے زیادہ جس چیز پر توجہ دینی ہے وہ ہے ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ، توحید کی دولت۔ ہم خود اس پر قائم رہیں اور اپنے بچوں کو بھی توحید کی تعلیم دیں، ان کو توحید پر باقی رکھیں، جیسا کہ انبیاء نے اپنی نسلوں کو، اپنی اولاد کو توحید کی تعلیم دی، اور باقاعدہ اپنی موت کے وقت اپنے بچوں کو جمع کر کے ان کو اس بات کی فکر دلائی کہ تم میرے مرنے کے بعد ہی ایک اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اور مرتے دم تک تم مسلمان رہنا۔ میرے بزرگ اور دوستو، یہ ہماری پہلی ذمہ داری ہے۔ اور ایمان کے بعد، عقیدہ توحید کے بعد، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے ایک مسلمان پر سب سے بڑا فریضہ، سب سے بڑی ذمہ داری جو عائد ہوتی ہے وہ 5 وقتہ نمازیں ہیں۔ 5 وقتہ نمازوں کی پابندی جو ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، جو ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اور ہمیں معلوم ہے کہ کل قیامت کے دن جب بندوں کا حساب و کتاب ہوگا تو بندوں کے اعمال میں سب سے پہلا عمل جس کے بارے میں اللہ تعالی ہم سے حساب و کتاب کرے گا وہ ہماری نماز کا ہوگا۔ ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر۔ ذرا ہم تصور کریں کہ قیامت کا دن جب کہ سورج ہمارے سر کے اوپر ہوگا، سارے لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اللہ رب العالمین بڑے غضب اور جلال میں ہوگا، جہاں پر بڑے بڑے انبیاء بھی اللہ کے غضب اور جلال کے سامنے اپنی زبان کھولنے کی ہمت نہیں کریں۔ وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الرُّسُلُ وَدَعْوَى الرُّسُلُ رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ۔ انبیاء کی زبان پر بھی ایک ہی آواز ہوگی، ایک ہی دعا ہوگی، اے میرے رب تو آج کے دن مجھے سلامتی عطا فرما۔ ایسے وقت میں ہم تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ جب ہم سے سب سے پہلے ہماری نماز کے بارے میں ہم سے حساب و کتاب لے گا، کیا ہمارے پاس اس کی تیاری موجود ہے؟ کیا ہم نمازوں کی واقعی جیسی پابندی ہونی چاہیے پابندی ہم کر رہے ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی جو صفت بیان کی کہ وہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، والذین هم علی صلاتہم یحافظون، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور ان لوگوں کے لیے ویل سنائی گئی جو نمازوں میں سستی اور غفلت برتتے ہیں۔
فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ویل ہے ان مصلیوں کے لیے جو نمازوں میں سستی اور غفلت برتتے ہیں۔ صحابہ کرام سے ان آیتوں کی جو تفسیر مروی ہے وہ کہتے ہیں نمازوں کی حفاظت اور نمازوں میں سستی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس قسم کی جتنی بھی آیتیں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نمازوں کے اوقات میں اور نمازوں کے اوقات کی وہ حفاظت نہیں کرتے، بلکہ اپنی سہولت کے حساب سے اپنے منمانی وہ نمازیں پڑھتے۔ ہر نماز کو اس کے وقت پر فرض کیا گیا ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے محبوب عمل کے بارے میں سوال کیا گیا، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کیا ہے، تو آپ نے کہا الصلاۃ علی وقتها، ہر نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، با جماعت مسجد میں آ کر کے نماز پڑھنا، یہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اور پسندیدہ عمل ہے۔ اور جو لوگ نمازوں میں وقت کی پابندی نہیں کرتے ہیں اور اپنی سہولت سے اپنی مرضی سے جب ان کو فرصت ملتی ہے نمازوں کو ادا کرتے ہیں، جماعت کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، ایک سے زائد نمازوں کو بلا عذر شرعی اس کو جمع کر کے پڑھتے ہیں، نمازوں کی قضا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ویل کی دھمکی دی ہے۔ اور حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے لوگ نماز کو مردہ کر کے پڑھتے ہیں، یمیتون الصلاۃ، یہ لوگ نماز کو مردہ کر کے پڑھتے ہیں جو وقت پر نماز ادا نہیں کرتے۔ میرے بزرگ اور دوستو، آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں ترک جماعت کا کوئی احساس نہیں ہے، انہیں اس بات کی تسلی ہوتی ہے کہ میں نماز تو پڑھتا ہوں۔ یہ اور بات ہے کہ فجر کی نماز وقت پر مسجد میں نہ آ کر کے میں 7 بجے 8 بجے اپنے حساب سے اٹھ کر کے میں اپنے گھر میں فجر کی نماز ادا کر لیتا ہوں، اس کو نماز چھوٹنے کا کوئی احساس نہیں ہوتا۔ بس اسے یہ تسلی ہے کہ میں نے اپنی سہولت سے نماز تو پڑھ لی ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ اگر کسی وجہ سے ان کی کبھی کوئی نماز با جماعت چھوٹ گئی، وقت پر نماز ادا نہیں کر سکے، تو انہیں اس بات کی اتنی فکر ہوتی تھی کہ اس نماز کو جماعت کا ثواب حاصل کرنے کے لیے اس ایک نماز کو 27 مرتبہ دہراتے تھے، اس لیے کہ جماعت کے ساتھ پڑھی گئی نماز تنہا نماز پڑھنے سے 27 گنا افضل ہے۔ اور بعض صحابہ کے بارے میں ہے کہ وہ اس نماز کو اگلی نماز آنے سے پہلے تک بار بار دہراتے تھے۔ ظہر کی نماز اگر چھوٹ گئی تو عصر تک اسی نماز کو بار بار پڑھ رہے ہیں کہ میں کس طریقے سے جماعت کی نماز کا ثواب حاصل کر لوں۔ ایک مسجد میں اگر چھوٹ گئی جماعت تو فوراً کسی دوسری مسجد میں بھاگ کر کے جاتے کہ کہیں وہاں پر مجھے جماعت مل جائے اور میں جماعت کے ثواب سے محروم نہ ہو سکوں۔ میرے بزرگ اور دوستو، ذرا تصور کرو، نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غزوہ خندق کا موقع ہے، ہمیں اور آپ کو چھوٹے چھوٹے بہانے اگر مل جاتے ہیں، سفر سے آئے ہیں، مشغولیت ہے، کاروبار کا ٹینشن ہے، مصروفیات ہے، فلاں پریشانی ہے، فلاں عذر ہے، ہم اپنے نفس کو جھوٹی تسلی دے لیتے ہیں اور ہمیں اس بات کا کوئی احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے نماز کو وقت سے ضائع کر دیا، جماعت ہم نے چھوڑ دی، اور کبھی کبھار نمازوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ میرے بزرگ اور دوستو، غزوہ خندق کا موقع ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مشکل ترین وقت آیا، بڑے کٹھن مرحلے آئے۔ غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو زخمی کر دیا گیا، دشمنوں نے آپ کے دندان مبارک شہید کر دیے، آپ کے رخسار پر خون بہہ رہا تھا، اپنے ہاتھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خون کو پوچھ رہے تھے، صاف کر رہے تھے، اور انہی خون آلود ہاتھوں کو اٹھا کر کے رب العالمین کے بارگاہ میں دعا کر رہے تھے، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا يعلمون، اللہم اہد قومی فإنہم لا يعلمون، اے اللہ میری قوم نادان ہے، جاہل ہے، انہیں نبی کا مقام معلوم نہیں ہے، اللہ کی معرفت ان کو حاصل نہیں ہے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، انہیں ہدایت نصیب فرما۔
ایسے مشکل گھڑی میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے لیے، ظالموں کے لیے، کافروں کے لیے ہدایت کی دعائیں مانگی ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، غزوہ خندق کا موقع ہے، کافروں کی فوج، دشمنوں کا لشکر سامنے مقابلے میں کھڑا ہے، خندق کے اس پار موجود ہے۔ ایسے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز چھوٹ جاتی ہے اور سورج ڈوب جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز نہیں پڑھ سکے۔ ذرا تصور کیجئے کتنا بڑا بہانہ ہے، اللہ کی راہ میں ہے، سامنے دشمنوں سے مقابلہ ہے، عصر کی نماز وقت پر باجماعت نہیں ادا کر سکے، نفس کو تسلی حاصل نہیں کی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اتنا صدمہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت بد دعا کی ان کافروں کے لیے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ملأ اللہ قبورہم وبیوتہم نارا شغلونی عن الصلاۃ الوسطی حتی غابت الشمس۔ اللہ تعالیٰ ان کی خبروں کو، ان کے گھروں کو، اور بعض روایتوں میں وبطونہم نارا، اللہ ان کے پیٹوں کو جہنم کی آگ سے بھر دے۔ انہوں نے مجھے صلاۃ وسطی، بیچ والی نماز یعنی عصر کی نماز سے غافل کر دیا، میں عصر کی نماز وقت پر باجماعت نہیں ادا کر سکا، یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ہمیں بھی اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہمارے اوپر ایک مسلمان پر ایمان کے بعد، توحید کے بعد یہ سب سے بڑا فریضہ ہے کہ ہم ہر نماز کو اس کے وقت پر جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر ادا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، بلا عذر شرعی اگر ہم نمازوں کو ضائع کریں گے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں کتنی سخت وعید سنائی ہے، جہنم کی دھمکی دی ہے۔ اللہ نے فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا۔ انبیاء کے تذکرے کے بعد اس سے پہلے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ نے نبیوں کے ذکر کے بعد فرمایا بعد میں کچھ ایسے برے جانشین آئیں گے، ناخلف لوگ آئیں گے جو نمازوں کو ضائع کریں گے، خواہشات کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا ان کو غی کے اندر ڈالا جائے گا۔ یہ غی کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں واد فی جہنم بعید القعر خبیث الطعم، کہتے ہیں یہ غی، یہ جہنم کی ایک وادی ہے، جہنم کی ایک وادی ہے جہاں پر بہت گہری وادی ہوگی، جہاں پر عذاب کے لیے بڑے خطرناک چیزیں ہوں گی۔ اور ابو عیاض سے ایک قول مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ غی یہ جہنم کی وہ وادی ہے، اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر بے نمازیوں کو رکھا جائے گا جو نمازوں کو ضائع کرتے ہیں، جہاں پر جہنمیوں کے جسموں سے نکلنے والا خون اور پیپ بہہ کر کے جس جگہ جمع ہوگا، ایسی گندی جگہ جو بڑی گہری وادی ہوگی، وہاں پر ایسے بے نمازیوں کو جو اپنی زندگی میں نمازوں کی حفاظت نہیں کرتے بلکہ نمازوں کو ضائع کرتے ہیں، ایسی جگہ جہنم میں بھی بہت ہی بری جگہ ان کو رکھا جائے گا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، نمازوں میں سستی کرنے والے، نمازوں کو ضائع کرنے والوں کے لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں ایک جگہ کہا فویل للمصلین، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے غی کی دھمکی دی کہ جہنم کی سب سے بری جگہ جہاں جہنمیوں کے زخموں سے نکلنے والا خون اور پیپ جمع ہوگا، ایسی جگہ پر، ایسی بری جگہ پر ان بے نمازیوں کو رکھا جائے گا، یہی ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ اور سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں اور جہنمیوں کے مکالمے کو ذکر کیا ہے۔ جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں کون سی چیز جہنم میں داخل کر دی؟ وہ سب سے پہلا جواب دیں گے لم نک من المصلین، ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، یہ ایک مسلمان کی شان ہے کہ وہ ہر نماز کو اس کے وقت پر ادا کرتا ہے۔ نماز با جماعت کی ہمیں فکر کرنی چاہیے، ورنہ قرآن مجید میں سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی جو پہچان بتائی ہے، اگر ہم میں سے کسی کو کہہ دیا جائے کہ تمہارے اندر منافق کی صفت ہے،
ہمیں اچھا نہیں لگے گا، ہم ناراض ہوں گے۔ ذرا ہم اپنے نفس سے سوال کریں، اپنے آپ سے ہم سوال کریں، اپنے نفس کا جائزہ لیں کہ منافقوں کے جو صفات قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں، کیا وہ ہمارے اندر وہ صفات موجود ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا منافقوں کے بارے میں، وَإِذَا خَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ منافق بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کے لیے بظاہر مسجدوں میں چلے آتے تھے اور نمازوں میں کھڑے ہوتے تھے، لیکن بڑی سستی اور بیزاری سے نماز میں ٹھہرتے تھے، دکھانے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہم کو بھی لوگ مسلمان سمجھیں۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں جو شخص مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا تھا، نماز کا تارک ہوتا تھا، ایسے شخص کو کافر سمجھ کر کے اس سے خطال کیا جاتا تھا۔ اس لیے منافق بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نمازوں میں آتے تھے اپنے آپ کو مسلمان بتانے کے لیے، لیکن ان کا مقصد نماز پڑھنا نہیں ہوتا تھا، بڑی سستی اور بیزاری سے نماز میں کھڑتے تھے اور اللہ کا ذکر بہت کم کرتے تھے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمام نمازیں منافقوں کے لیے بہت بھاری ہیں، لیکن نمازوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اثقل صلاۃ علی المنافقین صلاۃ العشاء وصلاۃ الصبح ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نمازوں میں سب سے زیادہ دو نمازیں منافقوں پر بہت بھاری۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اگر یہ دو نمازیں ہم پر بھاری ہو رہی ہیں، ایک مسلمان کے لیے نماز تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ ہم سوال کریں، اپنے نفس کا جائزہ لیں، کیا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ کیا نماز پڑھنے سے مجھے سکون ملتا ہے، یا نماز کی وجہ سے ہمیں بیزاری ہوتی ہے، نماز میں ہمارا دل نہیں لگتا، نماز کی پابندی کرنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے؟ ایسی صورت میں ہمیں قرآن مجید کی اس آیت پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے نمازوں میں سستی کرنا یہ منافقوں کی پہچان بتایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دو نمازیں عشاء اور فجر کی نماز یہ منافقوں پر سب سے زیادہ بھاری ہے۔ عشاء اور فجر کی نماز کی پابندی کرنا ان کے لیے بڑا مشکل ہے، اور اگر انہیں ان نمازوں کی فضیلت، ان نمازوں کے پڑھنے کا اجر و ثواب اگر پتہ چل جائے تو وہ ضرور مسجد میں آ کر کے ان نمازوں کی پابندی کریں گے، یہاں تک کہ اگر چل کر کے نہیں آ سکتے تو گھسیٹ کر کے آئیں گے، لیکن کسی بھی طرح سے وہ مسجد میں آ کر کے ان دو نمازوں کی پابندی کریں گے اگر انہیں ان نمازوں کا اجر و ثواب پتہ چل جائے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ہم کتنے خوش نصیب ہیں۔ پہلے زمانے میں مسجدیں پورے شہر میں ایک مسجد ہوتی تھی، اور لوگوں کو دھوپ میں، گرمی کے موسم میں، بارش کے زمانے میں، رات کی تاریکی میں چل کر کے دور دراز کی مسجدوں میں جا کر کے ان کو نماز کی ادائیگی کرنا ہوتا تھا، لیکن پھر بھی اللہ کے بندے چل کر کے ہر طرح کی تکلیف برداشت کر کے نمازوں کو پہنچتے تھے۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے، اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ ہمارے گھروں کے سامنے اللہ نے ہمارے لیے مسجد کا انتظام کیا ہے۔ اتنی عالی شان، اتنی خوبصورت مسجد ہمارے محلے کی مسجد ہے، ہمارے گھر کے دروازوں کے سامنے مسجد ہے، لیکن پھر بھی اگر ہم نمازوں کی پابندی نہ کریں، ہمیں نمازوں کی پابندی ہم سے نہ ہو سکے تو یقیناً یہ ہمارے لیے بہت بڑی بدنصیبی کی بات ہے۔ اور یہ نماز، یہ مسجدیں جہاں محلے والوں کے لیے رحمت اور برکت کا ذریعہ ہیں، لیکن اگر محلے میں مسجد ہو کر کے بھی اگر ان مسجدوں کو اللہ کی عبادت سے، نمازوں سے، ذکر و اذکار سے، تلاوت سے اگر ان مسجدوں کو آباد نہیں کیا گیا تو یاد رکھیں یہ مسجدیں محلے والوں کے لیے رحمت اور برکت کا ذریعہ تو نہیں بنیں گی، ان کے لیے ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ بن سکتی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے محلے کی مسجد کو اللہ کے ذکر سے، نمازوں، 5 وقتہ نمازوں سے اور جمعہ سے ہم ان مسجدوں کو آباد کریں، اللہ کے ان گھروں کو آباد کریں۔ یاد رکھو، اگر ہم اللہ کے گھر کو آباد کریں گے، اللہ ہمارے گھروں کو آباد کرے گا۔
اگر ان گھروں میں اللہ کا ذکر کریں گے ہمارے گھروں میں اللہ کی طرف سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی. ہماری زندگی کے سارے مسائل کا حل اللہ تعالیٰ نے ان گھروں سے جڑنے میں رکھا ہے, ان گھروں سے کو آباد کرنے میں رکھا ہے. ہم اللہ کے گھروں سے جڑے, اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق جڑ جائے گا. جو اللہ سے جڑتا ہے اس کا اللہ تعالیٰ اس سے جڑ جاتا ہے. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو, ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کریں. جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے نمازوں کی پابندی بھی بے حد ضروری ہے. اسی طریقے سے نماز کی پابندی کرنے کے ساتھ, عبادت کے ساتھ ہمارے معاملات بھی صحیح ہونا چاہیے, ہمارا لین دین صحیح ہونا چاہیے, ہماری تجارت, ہمارا کاروبار بھی صحیح ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی مومن ہے, موحد ہے, نمازی ہے, لیکن اگر اس کا کاروبار صحیح نہیں ہے, وہ حرام کھاتا ہے, حرام کی تجارت کرتا ہے, اپنے بچوں کو حرام کھلاتا ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو غور سے سن لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام, وہ جسم جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کی پرورش حرام غذا سے ہوئی ہو, جس کی پرورش حرام غذا سے ہوئی ہو. ایسا جسم کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا. اور صحیح مسلم کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ فقد اوجب اللہ له النار وحرم علیہ الجنہ. جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کا کوئی مال, اس کی کوئی جائیداد جھوٹی قسم کر کے, جھوٹی قسم کھا کر کے, دھوکہ دے کر کے کسی کا مال ہڑپ لیا, کسی کی جائیداد مار لیا, تو اللہ تعالیٰ نے ایسے حرام خور کے اوپر جہنم کو واجب کر دیا اور جنت اس پر حرام کر دیا. صحابہ کرام نے سن کر کے تعجب سے سوال کیا وَإِن كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, اگر کوئی حرام طریقے سے جھوٹ بول کر کے, دھوکہ دے کر کے, ظلم کر کے کسی کا ناحق کوئی معمولی مال بھی اگر لے گا تو کیا اس کے لیے بھی یہی وعید ہے کہ جنت اس پر حرام ہے اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بزرگوں اور دوستو, کتنی بڑی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَإِن كَانَ قَضِيبًا مِّنْ عِرَاقٍ, اگرچہ مسواک کی ایک کاڑی ہی کیوں نہ ہو, ایک مسواک کی کاڑی بھی اگر ہم نے اپنی زندگی میں جھوٹ بول کر کے, دھوکہ دے کر کے, ظلم کر کے کسی کا اگر ناحق لے لیا ہے تو یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ نے اس کے لیے جہنم کو واجب کر دیا ہے, جنت اس پر حرام ہے, اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. میرے بزرگوں اور دوستو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر سے فارغ ہو کر کے وادی القریٰ کی طرف جا رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا ایک غلام مدام نام کا تھا, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری سے کجاوے کو کھول رہا تھا. اچانک ایک دشمن کی تیر آتی ہے, وہ تیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کو لگ جاتی ہے اور دشمن کی اس تیر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کی فوراً موت ہو جاتی ہے. صحابہ کرام بھاگ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا ہنیئا لہ الشہادہ یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, آپ کے غلام کو شہادت مبارک ہو, دشمن کی تیر سے آپ کا غلام شہید کر دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کلا والذی نفسی بیدہ ان الشملۃ التي اخذها یوم خیبر من الغنائم لم تصبها المقاسم لتلتہب علیہ نارا. میرے غلام کی شہادت کی اے صحابہ, تم مجھے آ کر کے مبارکبادی دے رہے ہو, میرے پاس آسمان سے وحی نازل ہوئی ہے اور مجھے بتایا گیا کہ میرے غلام نے ابھی مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے اس میں سے ایک چادر چرا کر کے بغیر اجازت کے لے کر چھپا کر رکھ لیا. اس ایک چادر کی خیانت کی وجہ سے اس کے اوپر جہنم کی آگ کے شعلے بھڑک رہے. میرے بزرگوں اور دوستو, ذرا تصور کرو کہ غلام رسول ہے, اللہ کی راہ میں ہے, دشمن کی تیر سے شہید ہوا ہے, لیکن پھر بھی خیانت کتنا بڑا جرم ہے, اور حرام خوری, حرام طریقے سے کسی کا مال لے لینا کتنا بڑا گھناؤنا جرم ہے, کتنا سنگین جرم ہے. ہم ایک طرف نمازوں کی پابندی کرتے ہیں, ذکر و اذکار, تلاوت قرآن, بڑی بڑی عبادتوں کا اہتمام کرتے ہیں, لیکن
لیکن اپنی زندگی میں اپنے معاملات کو پاک صاف نہیں رکھتے، اپنا لین دین درست نہیں رکھتے، لوگوں کی جائیدادوں کو ہڑپتے ہیں، دھوکہ دے کر کے، جھوٹ بول کر کے حرام کماتے ہیں، اور انہی حرام کمائی سے اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، یاد رکھو، ہماری عبادتیں ایک طرف، ہماری نمازیں ایک طرف، اگر ہماری پرورش، ہمارے بچوں کی پرورش حرام غذا سے کریں گے، یاد رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف حدیث ہے، لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے غلام نے صرف ایک لقمہ حرام سے کما کر کے غلطی سے ان کو ایک لقمہ کھلا دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب پتا چلا، وہ ایک لقمہ اپنے پیٹ سے نکالنے کے لیے اپنی انگلیوں کو اپنے منہ میں ڈال کر کے بار بار خے کر رہے تھے۔ کہنے والے نے کہا، اتنی زیادہ کیوں تکلیف اٹھا رہے ہیں، ایک لقمہ ہی تو تھا۔ ابو بکر صدیق نے کہا، اے لوگو، وہ ایک لقمہ اپنے معدے سے، اپنے پیٹ سے نکالنے میں اگر میری جان چلی جاتی تو مجھے اس بات کی پرواہ نہیں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام۔ میں یہ نہیں جانتا کہ ہو سکتا ہے میرے اس ایک لقمے سے میرے جسم کا کون حصہ پرورش پائے گا، اور اس کی وجہ سے میرے جسم کا وہ حصہ جہنم کی آگ میں جلے۔ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے، مجھے اس بات کا خوف ہے، اس لیے اگر میری جان بھی چلی جائے تو میں وہ ایک لقمہ اپنے پیٹ سے نکال کے رہوں گا۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، ہماری زندگی میں جہاں ایمان، عقیدہ، توحید ضروری ہے، نماز روزے کی پابندی ضروری ہے، وہیں حلال و حرام کی تمیز بھی ضروری ہے، معاملات کو صاف رکھنا بھی ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ کے گھروں کو آباد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پنج وقتہ نمازوں کو با جماعت مسجد میں پابندی کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے معاملات کو صاف ستھرا رکھنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ